الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور رسوائے فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش کی وضاحت کر کے آپ سے اجازت لینی ہے. اگر آپ توجہ رکھیں اور نوجوان آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو سنیں گے تو میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. ابھی بیان سے قبل مجھے مولانا نواز دامت برکاتہ العالیہ نے بتایا ہے کہ مغرب کے وقت کا اعلان ہو چکا تھا. اس حوالے سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، مغرب کے وقت میں یہاں نہیں تھا. ہم تقریباً 8:30 بجے اپنے گھر سے چلے ہیں. 8:30 بجے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کا ہی بیان ہے. آپ کو ہمارا ماٹو اور ہمارا رول معلوم ہے کہ نو لیٹ اور نو ویٹ، تو مغرب کا معنی مغرب ہی ہوتا. بہرحال اصحاب محفل اور اصحاب اسٹیج کی بات ہے تو مجھے تو عشاء کے بعد ہی بتایا گیا تھا. توجہ رکھیں، میں نے 2 جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. میں نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 57 تلاوت کی ہے اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب قول خاتم النبیین کی مروی کردہ ایک روایت کو پڑھا ہے. میں نے اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے. اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے، اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کا دل دکھانے والوں کے لیے، اللہ پاک نے حضور پاک کو تکلیف دینے والوں کے لیے ایک بات فرمائی ہے. فرمایا: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ایسے آدمی کو دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں، آخرت میں بھی لعنت کرتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں علماء مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں 2 مفسر پیش کرنے لگا ہوں. جار اللہ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے. ان کا مفہوم کچھ یوں ہے: ان الذین یرتکبون ما یکرہ اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو ایسے کارنامہ سر انجام دیتے ہیں
جس سے اللہ اور اللہ کا رسول اس کام کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کی 9ویں جلد میں جو اردو میں ہے، تفسیر مظہری کی 7ویں جلد میں جو عربی میں ہے، فرماتے ہیں معناہ ھذا عند الجمہور، جمہور مفسرین کا اس معنی پر اجماع ہے، گویا پوری امت مسلمہ کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ قرآن کریم میں آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا معنی کیا ہے، حضور پاک کی تکلیف کیا ہے؟ ایک معنی قرآن کہتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی یوں تشریح کرتا ہے۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 53 بتاتی ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے نکاح کی بات کی جائے اور نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، کیا نبی کی بیوی نہیں ہے، اس سے نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کی شرح میں عجیبہ اربعین میں لکھتے ہیں، اس آیت کی شرح میں آب حیات میں لکھتے ہیں، اس آیت کی شرح ہدیۃ الشجاع میں لکھتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے نبی کی بیوی سے امتی نکاح نہیں کر سکتا، اس کی ایک وجہ قرآن کریم بتاتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، مومن نبی کی بیوی کی اولاد ہے، اولاد کبھی اپنی ماں سے رشتہ نہیں کرتے۔ پھر اعتراض اٹھاتے ہیں اگر نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے تو ماں سے پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کی بیویوں سے تمہیں پردہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن بتاتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی کی بیوی کو، نبی کی بیٹی کو، مومنین کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، ماں سے پردہ نہیں ہوتا، پھر یہ ماں کیسی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، فرمایا ماں جو ہے جسمانی نہیں ہے، ماں روحانی ہے، روحانی نسبت سے نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، اسی وجہ سے نبی کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہتے ہیں، تو نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے روحانی ماں تو پیر کی بیوی پیرنی روحانی ماں ہوتی ہے، استاد کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے۔ جب استاد کی بیوی روحانی ماں ہے، استاد کے بعد رشتہ ہو سکتا ہے، پیر کی بیوی روحانی ماں ہے، پیر کی وفات کے بعد رشتہ ہو سکتا ہے، تو نبی کی بیوی روحانی ماں ہے، وفات کے بعد رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ حجت الاسلام نے آب حیات میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن کی 7ویں جلد میں قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری کی 9ویں جلد میں اقام کیا ہے، فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں زندگی عطا فرماتے ہیں، جس زندگی کی وجہ سے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ پھر قاضی ثناء اللہ نے مسلمانوں ایک عجیب دلیل دی ہے، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، بڑا ڈھونڈا ہے، بسیار کوشش کے باوجود مجھے آج تک یہ حوالہ نہیں مل پایا کہ قرآن کریم بتاتا ہے جب خامد فوت ہو جائے تو بیوی نے عدت گزارنی ہے 14 اشہر و عشرہ، قرآن کہتا ہے 130 دن کی عدت بیوی پہ لازم ہے۔ نبی کی وفات کے بعد حضرت عائشہ زندہ ہے، نبی کی وفات کے بعد حضرت زینب بنت جحش زندہ ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت میمونہ زندہ ہے، حضرت صفیہ زندہ ہے، حضرت ماریہ قبطیہ زندہ ہے، زینب بنت جحش زندہ ہے، حضرت ام حبیبہ زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ان بیویوں نے 4 مہینے 10 دن تو بڑی بات ہے، 1 مہینہ چھوڑیے، 1 دن تو بڑی بات، 1 گھنٹہ بھی
عزت گزاری ہے مجھے آج تک نہیں ملا نبی کی بیوی نے عزت گزاری ہو. میں وفات کے بعد تو بیوی عزت گزارتی ہے. خاوند کے فوت ہونے کے بعد والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا قرآن کے حکم کے مطابق بیوی عزت بیٹھتی ہے. نبی کی بیویوں نے عزت کیوں نہیں گزاری؟ میں متکلم اسلام استاد مکرم کے علوم کی روشنی میں جواب دینے لگا ہوں. فرمایا لوگوں عزت بیوی پہ نہیں ہوتی عزت بیوہ پہ ہوتی ہے. بیوی اور ہوتی ہے بیوہ اور ہوتی ہے. بیوہ کہتے ہیں جس کا خاوند فوت ہو جائے, بیوی کہتے ہیں جس کا خاوند زندہ ہو. نبی کی وفات سے نبی کی بیوی بیوی رہتی ہے, بیوہ نہیں ہے. تب عزت نہیں. نبی کی بیوی پہ عزت نہیں ہے تو جب عزت نہیں نبی کی بیوی بیوی ہے, بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. نبی کی بیوی سے نکاح کا ارادہ ہو تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہے. تو میں نے بات کی تھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. نبی علیہ السلام کی بیوی سے نکاح کا ارادہ کرنا یہ بھی ایذائے رسول ہے. اللہ نے ایسے آدمی کے لیے بھی دنیا آخرت میں لعنت کی بات کی ہے. میں دوسری بات کرنے لگا ہوں جو مفسر کی تفسیر میں نے پڑھی ہے. یکرہون یرتکبون ما یکرہ اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول اسے ناپسند کرتے ہیں. توجہ کرنا, ناپسند کسے کیا جاتا ہے؟ بہت سی چیزیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی ناپسند یہ ہے بندہ کہتا ہے میں گفتگو کروں, کوئی آگے سے میری گفتگو کی تردید کرے تو یہ ناپسندیدگی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میرے بعد نبی بننا نہیں, تمہارے بعد امت آنی نہیں. حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں پیدا ہونا. حضور پاک فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد نبوت ہوتی تو حضرت عمر نبی بنتے پر وہ نہ بنے. حضور فرماتے ہیں لو عاش لکان نبیہ. میرا بیٹا ابراہیم دنیا میں بڑا ہوتا تو نبی بنتا پر وہ بڑے وجود میں نہیں ہوئے, نبی نہیں بنے. حضور فرماتے ہیں یا علی اما فرضا ان تکون منی منزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. علی تیری میری مثال ایسی ہے جیسے حضرت ہارون و موسیٰ کی ہے پر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اتنی احادیث کا ذخیرہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے حضور کے بعد نبی پیدا نہیں ہونا. جب نبی نے فرما دیا نبی کے بعد نبی نہیں, اللہ نے فرما دیا وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نبی کے بعد نبی کوئی نہیں. اب کوئی گندی نسل کا گندا کیڑا اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا اللہ کے نبی کو دل نہیں دکھا رہا ہو؟ بولیے. مولانا ثانی صاحب گلہ کر رہے تھے, میں جاگا ہوا نہیں ہے. لاہور سے سفر کر کے ہمارے مہمان آئے ہیں. ذرا جرأت کا مظاہرہ کیجئے. جو آدمی دعوی نبوت ما بعد رسول اللہ کرے وہ حضور پاک کا دل دکھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے وہ نبی کا دل دکھاتا ہے تو قرآن پاک کی شرح میں نے پڑھی ان الذین یرتکبون ما یکرہ اللہ ورسولہ. جو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی بات کرے گا تو وہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا آخرت میں لعنت کرے گا. مرزائی اور قادیانی اور لاہوری دنیا آخرت میں لعنتی ہیں. ان لعنتیوں کے خلاف ہم نکلے ہیں. آپ ساتھ دیں گے؟ سارے دن میں قدرے سکنے چلیں گے. اگر اپنا مال لگانا پڑا لگاؤ گے, اپنی اولادیں لگانی پڑی لگاؤ گے, اپنی جان لگانی پڑی لگاؤ گے, اپنا وقت لگانا پڑا لگاؤ گے. ہر چیز تن من دھن اگر قربان کرنا پڑا حق نبوت کے تحفظ میں قربان کرو گے, ورنہ سے کرو گے. ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تحت اس سے بغاوت کی ہے. ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.